برکت سے انسان کو دنیا میں بھی عزتوں کے تاج عطا کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی اپنی بارگاہ سے عزت کے مقام عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے آج کی مناسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب جو کہ پران کے لوگوں کا مان ہے اور عزت اور آبرو کی علامت ہے، تشریف لائے اور ان کی صدارت میں ہی آج کی یہ ساری بزم جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے۔ تو ان کے آنے پر حضرت علامہ مقصود قادری صاحب جو ہمارے بڑے قابل سر تقریم جو ہے وہ رہنما ہے اہل سنت کے، ان کے آنے پر باعث تبریک اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں ایسے کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے پہلی بات اور پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا دین کسی فرد، کسی گروہ، کسی جماعت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سارے اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ بولو، سارے اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو اپنی بارگاہ میں اپنے دین کی خدمت کی عزت عطا کرتا ہے۔ خدا عطا نہ کرنے پر آئے تو ابو لہب اور ابو جہل میں کس چیز کی کمی تھی؟ وہ مکی بھی تھے، وہ عربی بھی تھے، وہ ہاشمی بھی تھے، وہ قریشی بھی تھے، وہ سرخ و سفید رنگت کے مالک بھی تھے، وہ مکہ کے سردار بھی تھے، وہ صاحب ثروت اور صاحب جائیداد بھی تھے، لیکن ایک بات تھی کہ مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں آئے۔ تو دنیا کی ساری عزتوں کے باوجود رب نے اپنے دروازہ کرم سے ان کو دھتکار دیا اور کہا کہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاؤ گے، اور خدا راضی ہونے پر آتا ہے تو حبشے کے بلال کو مدینے کے صحابہ کا امام بنا دیا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ منظوری پہلے ادھر سے ہوتی ہے، ایران سے سلیمان چلتا ہے، ایک فارس سے حضرت سلیمان فارسی ایران سے آتے ہیں اور غلام بن کر آتے ہیں اور آ کر مدینہ کے صحابہ کی آنکھوں کا نور بن جاتے ہیں۔ روم سے حضرت صہیب چلتے ہیں، حبشہ سے بلال چلتے ہیں، اور ان کو وہ عزتیں اور آبرو نصیب ہوتی ہے کہ میرے آقا کریم یہاں تک فرمایا کہ میرے غلاموں، قیامت کے دن جب جنت میں میں جاؤں گا میری سواری کی جو مہار ہے وہ بلال حبشی کے ہاتھ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا انتخاب ہے، خدا چنتا ہے۔ مت سمجھئے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس علم زیادہ ہے، ہمارے پاس نسب اونچا ہے، ہمارے پاس دنیا کا اقتدار زیادہ ہے۔ نہیں، خدا جب انتخاب پر آتا ہے یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ پہلے خدا کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے، پہلے اس کی بارگاہ میں منظوری ہوتی ہے، پھر خدا کسی کی دولت بھی قبول کرتا ہے، کسی کا وقت بھی قبول کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنی بارگاہ میں مہر لگاتا ہے کہ اس کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا، پھر اس کو توفیق بخشتا ہے، اور جس کو توفیق نہیں بخشتا اس کی تجوریوں کی تجوریاں بھری رہے، اس کے پاس جتنی دولت ہو، جتنا مال ہو، چونکہ خدا کی رضا نہیں ہے کہ اس کے راستے میں خرچ ہو، وہ سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور جس کو توفیق ملتی ہے وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے، اور پھر خدا اس کو قبول کس طرح کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا پہلا نقطہ یہ ہے کہ کوئی فرد اور کوئی جماعت اور کوئی گروہ اللہ کا دین ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم سب اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے واضح طور پر یہ فرمایا وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ارتداد کی راہ اختیار کر لے گا، مرتد ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دین کی دعوت کا کام چھوڑ دے گا، دین کے فروغ کا کام چھوڑ دے گا، دین کے احیاء کی کاوشیں ترک کر دے گا، دین کی خاطر اپنا پیسہ، اپنا علم، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں وقف کرنا چھوڑ دے گا۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو دین کے احیاء، دین کی جد و جہد اور دین کے فروغ کی راہ سے ہٹ جائے گا،
وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پیچھے ہونے سے اللہ کا دین کمزور ہو جائے گا. فرمایا نہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اس کی جگہ اللہ ایسی قوم لے آئے گا، ایسے افراد لے آئے گا، ایسی جماعت لے آئے گا، ایسے لوگ لے آئے گا جن کی پہلی نشانی یہ ہوگی، قرآن کی ورڈنگ سنا رہا ہوں، قرآن کے لفظ سنا رہا ہوں، پہلی نشانی یہ ہوگی یحبہم، اللہ ان سے پیار کرتا ہو. سبحان اللہ. اللہ ان سے پیار، بولو سارے، اللہ ان سے پیار، اللہ ان سے پیار کرتا ہو. قرآن کی اس آیت سے یہ پرنسپل ڈرائیو ہوا، یہ پرنسپل ڈرائیو ہوا کہ جس کو خدا اپنے دین کی خدمت کی سعادت بخشتا ہے، پہلے اس کو اپنا محبوب بناتا. یحبہم،